پریشان ہوں گے، کیا کریں، حساب شروع ہو، جہنم میں ڈال دیں، مگر حساب شروع ہو، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی انگلی دانت میں رکھ کر سوچ رہا ہوگا کیسا دن ہے، کیسا دن ہے، ہر ایک کی آواز سے الفاظ آئے گا نفسی 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 نفسی، ہر آدمی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء سب کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی۔ میرے دوستوں، یوں شیش کہیں گے نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی، اسماعیل کہیں گے نفسی، شیش کہیں گے نفسی، موسیٰ کہیں گے نفسی، عیسیٰ کہیں گے نفسی، سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی۔ میرے دوستوں، ایک کھڑا ہو کر بڑے میدان کے اندر قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے امتی 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 امتی۔ ایک کی آواز آ رہی ہوگی امت، اے اللہ میری امت۔ سارے جائیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے ابراہیم کے پاس، آپ ہمارے ابا آدم ہیں، آپ ہی رحم کریں، حساب شروع کروائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے میری وجہ سے تو جنت سے نکلے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ شیش علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں کا بھی خیر اللہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف نفسی صرف نفسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے امتی، کس کے طریقے چھوڑتے ہو، کس کے طریقے توڑتے ہو؟ جو اپنے لیے نہیں رویا، جو آپ کے لیے رویا، میرے لیے رویا، اپنی اولادوں کے لیے نہیں رویا، اپنے نواسوں کے لیے نہیں روئے، صرف میرے اور آپ کے لیے روئے۔ جاؤ اور بات کے میدان میں جا کر دیکھو نا، اونٹنی 6 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر صرف امت کے لیے مانگا، علی کے لیے نہیں مانگا، حضرت فاطمہ کے لیے نہیں مانگا، حسن اور حسین کے لیے نہیں مانگا، صرف امت صرف امت صرف امت۔ 6 گھنٹے امت کے لیے دعا مانگی، پھر مینا کے اندر جا مزدلفہ میں جا کر پھر امت پھر امت پھر امت۔ کس کے طریقے چھوڑتے ہیں، کس کے طریقے توڑتے ہیں؟ میرے دوستوں، ایسا شفیق نبی، ایسا رحیم نبی، ایسا کریم نبی نہ کسی کو ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ ایک محمد رسول اللہ، ساری لوگ امتی آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہی حساب شروع کروائیں، آپ ہی حساب شروع کرائیں۔ تو اللہ کے نبی جائیں گے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا میں ایسا سجدہ کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، میں ایسا یہ دعا مانگوں گا کہ میرے سے پہلے کسی نے دعا نہیں مانگی ہوگی۔ تو پھر اللہ کہیں گے ارفعوا راسک یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے نبی جی اٹھائیں اپنا سر۔ وہ آپ فرمائیں گے اٹھائیں اپنا سر، اللہ کے نبی فرمائیں گے جی یا رسول اللہ آپ نے اٹھ گیا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں ایسا آدمی بتا جس کا میں حق ادا نہیں کر سکا، کوئی ہے ایسا جس کا حق ادا نہ کر سکا؟ میرے حبیب دوڑے دوڑے آئیں گے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے، قربان جاؤں، اولاد بھی لگائی، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، گھر والے بھی لگائے۔ انسان کے پاس سب سے پہلے مال ہوتا ہے، مال کیسے لگایا؟ 12 ریشم کی دکانیں سب اٹھا کے اللہ کے نبی کے نام پر لٹا دی، صدقہ کر دیا۔ جان کیسے لگائی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو اہل مکہ نے اتنا مارا، کسی نے ڈنڈے سے، کسی نے چھریوں سے، کسی نے نیزوں سے، کسی نے تلواروں سے مار 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 ادمرا کر دیا۔ تمیم داریہ اگر ان کو مار دیا تو پھر ہماری تجارت کیسے ہوگی؟ پوری رات ماں تنہائی میں بیٹھی ہے، ایک ہاتھ میں شہد ہے، ایک ہاتھ میں دودھ ہے کہ ابو بکر آنکھ کھولے تو میں شہد ڈالوں، میں دودھ ڈالوں۔ پوری رات لیٹے رہے اور ماں سرانے رو رہی ہے، 2 گلاس پکڑ کر رو رہی ہے کہ ابو بکر افنہا، کھڑا ہو جانا، اٹھ جانا۔ مگر جیسے افاق آیا اور آنکھ کھولتے کہا بتاؤ میرے حبیب کا کیا حال ہے، بتاؤ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے۔ میرے بھائیوں،
اپنی جان تک لگا دی، اپنا مال تک لگا دیا۔ اولاد سے بڑھ کر انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے اولاد کے لیے میری اولاد کسی کا منہ نہ دیکھے۔ مگر یہاں کیا ہوا؟ جب کیا ہوا، اللہ کے نبی آئے، ایک مرتبہ رات میں آئے، ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے حکم دے دیا ساتھ چلو۔ کہاں جانا ہے؟ عرض کیا آپ نے پوچھا رسول اللہ کہاں؟ کہنے کہ ہجرت کا حکم ہے، کہ ساتھ چلو۔ اب ساتھ جانے لگے، چلتے چلتے توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، توشہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کبھی ادھر ڈھونڈا، کبھی ادھر ڈھونڈا، کبھی ادھر ڈھونڈا، کبھی ادھر ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر معصوم بچی جس کا نام تھا اسما، کیا نام تھا؟ اسما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما آئی، اپنا دوپٹہ پھاڑا، اپنا دوپٹہ پھاڑا، سر سے دوپٹہ اتارا اور دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا رسول اللہ، آپ نے پوچھا اسما یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا ابا جان میں اپنا دوپٹہ آدھے دوپٹے میں آپ کو سامان باندھ کے دوں گی، آدھا دوپٹہ سر پہ جائے گا۔ ابو بکر صدیق چیخ مار کے رونے لگے کہ باپ تو بیٹیوں کو دوپٹہ اڑاتا ہے، دوپٹہ پھٹواتا نہیں ہے، بیٹا معاف کر دینا۔ کہنے کہ نہیں ابا جان، آخری آدھا دوپٹہ آپ کے ساتھ جائے گا، آدھا دوپٹہ میرے سر پہ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں صرف سر پہ نہیں، یہاں دونوں نکل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، ابو بکر صدیق بھی نکلے۔ اب یہ جیسے نکلے ہیں، جیسے نکلے ہیں، نکلتے ہی ابو قحافہ، ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، وہ ایک دم داخل ہو گئے۔ پوچھا بیٹا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ حضرت اسما اتنی تیز تھی، انہوں نے جلدی سے دوپٹہ اتارا اور چھوٹے پتھر جمع کر کے اس کو دوپٹہ ڈال دیا۔ یہ نابینا تھے، کہنے کا ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ ہجرت کر گئے۔ کہنے کچھ چھوڑ کے گئے؟ تو ابا دادا کا ہاتھ لگا کے پتھروں پہ لگا کر بڑے درم چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابو قحافہ کو تسلی مل گئی، مگر اللہ آپ سب کو مکہ دکھائے، وہ غار سور 6000 فٹ بلندی پر ہے، غار سور 6000 فٹ بلندی پر ہے۔ اور میرے بھائیوں 6000 فٹ بلندی پر اللہ کے رسول پنجوں پہ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب غار سور کے نیچے آئے تو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پہ سوار کیا، سوار کر کے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ وہاں آج کا نوجوان نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ وہاں ابو بکر صدیق اپنے اللہ کے نبی کو لے کے گئے، اور غار سور، اب جاؤ غار سور جا کر دیکھو نا، سارا سوراخ ہی سوراخ تھا۔ باہر اللہ کے رسول کو بٹھایا، اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بھرنا شروع کیے، پھر قمیض اتاری، قمیض اتار کر سوراخ بھرنا شروع کیے، پھر ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پاؤں رکھا، اللہ کے رسول کو اندر بلایا۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر صدیق کے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ عرض کیا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے، اور میں دیکھا تو سانپ نے کاٹا تھا۔ کہا تمہاری پگڑی کہاں ہے، تمہاری قمیص کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جب میں غار سور میں داخل ہوا تھا، سارا غار سور سوراخ ہی سوراخ تھا، تو میں نے اپنی پگڑی پھاڑ کر سوراخ بھر دیے، اپنی قمیص پھاڑ کر سوراخ بھر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دوستوں یہ کہنے کہ کس نے تجھے کہا تھا؟ کہ جب میں گھر سے نکل کر آ رہا تھا میری بیٹی نے میرے سامنے اپنا دوپٹہ پھاڑا تھا، تو مجھے اپنے الفاظ سے کہہ رہی تھی ابا میں نے اپنے حبیب کے لیے دوپٹہ پھاڑا، کبھی آپ کو بھی ایسا پیش آئے تو پگڑی بھی پھاڑ دینا، قمیص بھی پھاڑ دینا۔ اب میں نے پھاڑ دی۔ 3 دن حضرت اسما کھانا دینے کے لیے غار سور آئی، 3 دن، 6 سال کی بچی تھی، 3 دن غار سور پہنچی۔ جب ایک دن آئی تو ان کا سر پھٹا ہوا ہے، چہرے پہ تھپڑ کے نشان ہے۔ ابو بکر صدیق بتاؤ دوستوں، باپ جیسا بھی کچھ ہو وہ بیٹی کا گرتا آنسو نہیں دیکھ سکتا، بیٹی کا گرتا آنسو اس کو رلا دیتا ہے۔ میرے دوستوں کیا شان تھی! آپ نے ابو بکر کے پاس جیسے بیٹی آئی حضرت اسما آئی، آپ نے پوچھا اسما یہ کیا حال بنایا ہے؟ کہ رسول اللہ کل جب میں واپسی جا رہی تھی ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد
میرے بالوں سے جھنجھوڑ کر کہا بتا تیرا ابا کہاں ہے, بتا تیرا نبی کہاں ہے. میں نے کہا کاش فانت الکاشی, میں نہیں بتاؤں گی چاہے کچھ بھی کر لے. کاش نے اتنی زور سے تھپڑ مارا میرا سر جا کے پتھر پہ لگا, سر پھٹ گیا. ابو بکر کے آنسو نکل آئے اور رو رہے ہیں. ابو اللہ کے رسول نے بچی کو سینے سے لگا کے کہا اللہ اس خاندان کا میں حق ادا نہ کر سکا. ابو بکر معصوم بچی سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج تیرے باپ مجبور ہے, تیرا بدلہ نہیں لے سکتا, تو مجھے معاف کر دینا, میں تیرا بدلہ نہیں لے سکتا. میرے دوستوں بیٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو معلوم چلا حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی. آپ جلدی سے ان کے گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے. حضرت فاطمہ نے اندر باہر سے جواب آئی انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے اندر سے کہا ابا جان آج آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے اپنے سر اور سینے کو چھپا سکے. اللہ کے نبی نے مونڈے سے اتار کر چادر دی, اور جب چادر دی تو اندر گئے. بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کا درد باپ جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جانتا. بیٹی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ دوڑ کر آئی اور اللہ کے رسول کے سینے سے لگ کے کہا ابا جان اب تک تو بیماری تھی, اب تو واقعے نے بھی بوجھ ڈال دیا ہے. آپ نے سینے سے لگا کر جو روئے ہوئے حضرت عمران مدو کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے میں نے کبھی اللہ کے رسول کو اتنا روتے میں نہیں دیکھا. جنگ احد کے میدان میں کڑیاں گھس گئی, آپ کا آنسو نہیں نکلا. جنگ احد کے میدان میں آپ کے سر میں سوراخ ہو گئے, آنسو نہیں نکلا. دندال مبارک شہید ہو گئے, آنسو نہیں نکلا. اور وہ جا کر دوستوں طائف کے میدان میں پتھر لگے, خون نکلتا گیا, آنسو نہیں نکلا. مگر جب حضرت فاطمہ کا گرد آنسو تھا تو آپ رونے لگے اور رو کر سینے سے لگا کے کہا فاطمہ ثلاثۃ اللیل والنہار, 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی, ایک لقمہ میں نے بھی پیٹ میں نہیں ڈالا. سید نساء اہل الجنہ, میں تجھے جنت کی عورتوں کی سرداروں کی گواہی دیتا ہوں. بیٹی ہوتی ہے. آپ بھی رو گئے. ابو بکر صدیق معصوم بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے بیٹا آج تیرا باپ بدلہ نہیں لے سکتا. ابو جہل نے تجھے مارا ہے, اور کا مارا, تو بچے نہیں ہوتے جیسے بچے کہتے ابو میرے کو یہاں مارا, مجھے یہاں مارا, مجھے یہاں لگی. بتاؤ دوستوں باپ کا دل پھٹتا ہے. حضرت اسما کہہ رہی تھی بابا ابا انا من سعیر, مجھے نے یہاں پر مارا, انا قرتہ من سعیر, میں ایسے گری میرا سر پھٹ گیا. ابا جان پھر بھی بس نہ کیا, وہ بالوں سے جھنجھوڑ کرا, میرے بال نکال لیے. ابو بکر صدیق ہچکیوں سے رو رہے تھے اور ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹا تیرا باپ آج کمزور ہے, تیرا باپ حق ادا نہیں کر سکتا, معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. اور میرے دوستوں یہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لٹا دیا, صرف نبی کے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا.